ماضی میں بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، وہ کنونشن سینٹر میں پروگرام کرتے ہوئے بھاگ جاتے تھے. یہ میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعظم کو جو آپ لوگوں نے آج عزت بخشی ہے، ایک دفعہ پھر بھر کے میں آپ کو اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں سب نوجوانوں کو. پرائم منسٹر صاحب، میں آج ایک بار پھر آپ کا پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ساری قوم جانتی ہے پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے معاشی طور پہ. اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب آپ نے اس سے پہلے 100 ارب روپے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کاروبار شروع کرنے کے لیے دیے، اور آج پھر نوجوانوں آپ کے لیے کامیاب جوان ہنرمند پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان اربوں روپے دینے جا رہے ہیں، اربوں روپے. پاکستان کی تاریخ میں 72 سالہ تاریخ میں ایک بھی وزیر اعظم ایسا نہیں آیا جس نے ملک کے نوجوانوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے ہوں جس طرح وزیر اعظم عمران خان نے آپ لوگوں کے لیے کھول دیے. شفقت محمود صاحب بیٹھے ہیں، ایجوکیشن منسٹر. میں شفقت محمود صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ساری ٹیم کا، نیفٹیک کا. نیشنل سکل اسٹریٹجی ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں بڑا زبردست کام کیا شفقت صاحب اور ان کی منسٹری نے، میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن ایک نام ایسا ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، اور اگر میں ان کا نام نہ لوں گا تو زیادتی ہوگی. اسد عمر صاحب، اگر اسد عمر صاحب میری رہنمائی نہ کرتے ہر سٹیج پہ، مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم نے یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم کا آغاز کرنا تھا تو میں اسد عمر صاحب کے پاس گیا. یقین مانیے 5 منٹ میں اسد عمر صاحب نے اس وقت اربوں روپے کا ایک PC-1 تھا اپروو کر دیا کہ نوجوانوں کے لیے ہم نے کرنا ہے. تو اسد عمر صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. یہاں فارن ڈگنیٹیز بیٹھے ہیں. On the same time, I would like to thank you everyone, mainly UNDP Pakistan, EU, Germany, Norway, Chinese ambassadors here. Thank you so much, sir. Turkey, ADB, NAFTEC, NITB, NTC اور پرائم منسٹر آفس. پرائم منسٹر صاحب نے ٹیم تو بہت چھوٹی دی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی ٹیم جو پرائم منسٹر آفس کی ٹیم ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ساری سپورٹ ان کی تھی اور آج ہم یہاں تک پہنچے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہنرمند پاکستان پہ پرائم منسٹر صاحب بات کریں گے. 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے ڈے 1 پہ ہدایت کی تھی کامیاب جوان پروگرام میرٹ بیس ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، انبائسڈ ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے ہنرمند پاکستان جوان، اس کے لیے ہم نے ڈیجیٹل پورٹل ڈیولپ کیا ہے جس کا آغاز آج پرائم منسٹر صاحب اپنے ہاتھوں سے کریں گے. کامیاب جوان .gov.pk پہ آپ جا کر رجسٹر ہوں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو نوجوان اپنے ضلع میں جس انسٹیٹیوٹ کو سلیکٹ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس انسٹیٹیوٹ پہ انٹرویو کے بعد میرٹ لسٹیں لگیں گی، اور میرٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم اسکل ڈیولپمنٹ دیں گے. آپ لوگوں نے 24 جنوری سے پہلے، 24 جنوری کو ہم اس کو کلوز کر دیں گے. 24 جنوری کو آپ نے کامیاب جوان .gov.pk پہ آنا ہے، رجسٹر ہونا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں جس طرح یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم میں 15 دنوں میں پاکستان کے 10 لاکھ نوجوانوں نے اپلائی کیا تھا، اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوجوان اس پروگرام کا حصہ بنیں گے. دوسری چیز، آج سے پہلے پاکستان میں جتنے بھی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام آئے ہیں پولیٹیکل موٹیویٹڈ پروگرام تھے، صرف نمبر گیم تھی. 50,000 1 لاکھ سپیچز کے لیے صرف ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی. یہ بھی کریڈٹ میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے نیشنل سکل اسٹریٹجی کی ٹاسک فورس بنائی پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. اس کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں یہ پروگرام بنا ہے. تیسری، پرائم منسٹر صاحب کی ہدایات تھیں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے پروگرام
21ویں صدی کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے بننا چاہیے. تو پہلی بار نوجوانوں آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو ہائی ٹیک امرجنگ ٹیکنالوجی کی سکل کا موقع دیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, بلاک چین, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ سکل سیٹ انشاءاللہ تعالی ہماری جاب مارکیٹ میں جو نوجوان جائیں گے انہیں جاب کرنے کا موقع بھی ملے گا. 60 ٹریڈیشنل سکلز کی جو ٹریننگ دی جا رہی ہے ٹریڈز میں, اس میں وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں گے. کامیاب جوان جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے, کامیاب جوان, اس کا جو کور مشن ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے, پاکستان کے نوجوانوں کو موقع دینا کہ وہ کاروبار شروع کر سکیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کا جو نوجوان کامیاب جوان کو ایمانداری, سمجھداری اور ذمہ داری سے تھامے آگے بڑھے گا, کامیابی اس کا قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی. جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نوجوانوں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, میں آپ لوگوں کو تاریخ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. نوجوانوں, دنیا کے بیسٹ سکل سیٹ انسٹیٹیوٹ جرمنی اور جاپان کے ہیں, لیکن اگر آپ تاریخ میں دیکھیں یہی جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد بری طرح تباہ ہوئے. جاپان میں شاید ہی کوئی بلڈنگ تھی, کوئی پل تھا جو اس وقت رہ گیا ہو تباہ ہونے سے, لیکن وہی جرمنی اور جاپان آج سپر پاورز ہیں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جرمنی اور جاپان کی حکومتوں نے اپنے لوگوں پہ پیسہ لگایا, نوجوانوں پہ سرمایہ کاری کی. یہی ویژن ہے میرے لیڈر کا, عمران خان کا, میرے وزیر اعظم کا, آپ کے وزیر اعظم کا. وہ پاکستانیوں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا ہر پروگرام پاکستانی عوام کو سوشو اکنامک امپاورمنٹ دینے کے لیے ہے. احساس پروگرام پرائم منسٹر کا 280 ارب سے زیادہ کی رقم ان کمزور پاکستانیوں کے لیے جو شاید 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے, لیکن احساس پروگرام انشاءاللہ تعالی گریجویشن پروسیس سے انہیں پاورٹی سے نکالے گا, غربت سے نکالے گا. یہ ہے سرمایہ کاری آپ کے وزیر اعظم کی. لو کاسٹ افورڈیبل ہاؤسنگ, نیا گھر جو اسکیم ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ان پاکستانیوں کے لیے جو ساری زندگی کام کرتے رہتے ہیں, کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, اپنا گھر نہیں بنا سکتے. وزیر اعظم عمران خان ان پاکستانیوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں. یہ ہے آپ کے وزیر اعظم کی سرمایہ کاری. کسانوں کے لیے 290 سے زیادہ کی رقم کسانوں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم عمران خان, تاکہ پاکستان کا کسان خوشحال ہو سکے. کامیاب جوان آج کی جو اناؤنسمنٹ پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے 100 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں آپ کا وزیر اعظم عمران خان. نوجوانوں پہ پناہ گاہ, چھت نہیں جن کے سر پہ, آج سردی کا موسم ہے, ان جن کے سر پہ چھت نہیں ان کے لیے آپ کا وزیر اعظم پناہ گاہ بنا رہا ہے. تو یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو مغرب میں حکومتوں نے اپنے لوگوں پہ کی, اور ان لوگوں نے جرمنی, جاپان, آپ دیکھ سکتے ہیں جس ملک نے ترقی کی آج وہ سپر پاور ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے میرے لیڈر, میرے وزیر اعظم, آپ کے وزیر اعظم سرمایہ کاری کر رہے ہیں پاکستانی قوم پہ, پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ ملک پاؤں پہ کھڑا ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے لیڈر, میرے وزیر اعظم, آپ کے وزیر اعظم پاکستانی قوم کا ٹیکس کا پیسہ کسی فلودے والے, کسی بینامی اکاؤنٹ کی نظر نہیں ہونے دیں گے, کسی آف شور اکاؤنٹ کی نظر نہیں ہونے دیں گے. وزیر اعظم عمران خان ٹی ٹی شریفوں کی طرح ٹیٹیاں نہیں لگنے دیں گے انشاءاللہ تعالی اس ملک میں. آپ لوگ جانتے ہیں
پاکستان کے سابق وزراء جب وہ پاکستان سے باہر جاتے تھے، امریکہ کے دورے کرتے تھے، کسی نے 12 لاکھ خرچہ ڈالر، کسی نے 15 لاکھ ڈالر خرچہ، میرے لیڈر، میرے وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعظم نے 1,62,575 ڈالر میں روڈ ٹرپ کیا. کروڑوں روپے جو بچ رہے ہیں وزیر اعظم کی اسٹوریٹی کیمپین پہ، وہ پاکستانی قوم پہ لگائے جا رہے ہیں، آپ لوگوں پہ لگائے جا رہے ہیں. آخر میں آپ کو یہی پیغام دوں گا، ہمارے فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی میں تقاریر پڑھ رہا تھا، ہر دوسری تقریر میں نوجوانوں کا ذکر ہے. ایک جگہ قائد اعظم لکھتے ہیں، اگر اس وقت کے نوجوان میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں پاکستان نہ بنا سکتا. نوجوانوں، آج 72 سال بعد اسی پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. قرضوں کے بوجھ تلے ہوئے دبے ہوئے پاکستان کو آپ نکالیں گے انشاءاللہ تعالی اس دبے ہوئے قرضوں کے بوجھ کے تلے سے. لیکن اس کے لیے آپ پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ دو گے، محنت کرو گے، ہنر سیکھو گے، کاروبار کرو گے. کیونکہ نوجوانوں، تم اپنی قوت آپ ہو، کچھ کر کے دکھا دو دنیا کو. نوجوانوں، تم ہنرمند پاکستان ہو، کچھ کر کے دکھا دو دنیا کو. کامیاب جوان، کامیاب پاکستان، پاکستان زندہ باد.